اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت خامنائی علی خامنائی صاحب دنیا میں نہیں رہے، جہاں بحق ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ جن جان پاکستان جی دعا کر سکتے ہیں مرنے والوں کے لیے، جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کہ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ جو زیادتی ہوئی ہے خامنائی صاحب کے ساتھ، یہ بہت بڑا سامع ہے۔ جن جان پاکستان جی یہ تو ہو گیا، آگے کا لایا عمل بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ جو حالات جا رہے ہیں اس وقت، یہ دنیا کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہیں سے تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے، اور جن لوگوں نے، میرے کہنے کا مطلب ہے جن کے اندر کوئی کیڑا ہے وہ سب کا مر جائے گا۔ یہ جو اسرائیل تڑف رہا ہے نا، ہر ایک کو اس نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، کیونکہ ہٹلر بھی کہتا تھا یہ فسادی لوگ ہیں، تو اگر فساد دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں آپ تو ان کو ختم کر دیں۔ تو اس نے 60 لاکھ کے قریب ان کو جہنم واصل کیا تھا۔ تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عیسائی بیچ میں ایسے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، مگر جو بغض رکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ہم ان کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ ہم تو کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، چاہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے، کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہمیں بھی ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ ہم جان بوجھ کر ان کے انڈرویئروں میں گھستے ہیں اور غلط قسم کے معاہدے کرتے ہیں۔ جن جان پاکستان جی آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، جیسے ہم نے یہ امن معاہدے میں حصہ لیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، اب سوچیں کہ ہم نے ایران کا ساتھ دینا ہے یا اسرائیل کا ساتھ دینا ہے۔ کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو آپ کو پتا مسلمان ہی مسلمان کو ماریں گے، تو ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے کسی بھی حق میں نہیں۔ یہ افغانستان سے جو ہماری جنگ ہو رہی ہے، اس کے بھی بارے میں میں سخت مخالف ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے کچھ بھی ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر اب معاملات حل کریں۔ اگر آپ اب ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات نہیں حل کریں گے تو جنگ میں تو دونوں طرف نعرہ تکبیر ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ مرنے والے بھی، شہید ہونے والے بھی، وہ دونوں اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ جن جان پاکستان جی جو ہے نا، اس وقت جو نظام چلا ہوا، یہ بہت بہت خطرناک ہے۔ ہماری کسی بھی صورت افغانستان سے جنگ نہیں بنتی۔ اگر افغانستان ہماری بات نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے، تنگ آمد جنگ آمد، کوئی ایسی بات نہیں، مگر اس کو مان لینی چاہیے، اس کو بھی سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہم نے ان سے کیا ان پہ احسانات کیے ہوئے ہیں ساری زندگی۔ 20 سال 10 سال ہم رشیا سے لڑتے رہے، 20 سال ہم امریکہ سے لڑتے رہے، 80,000 کے قریب ہم نے اپنا بندہ شہید کروایا۔ اس کے بعد کم از کم $2 ٹریلین بلکہ زیادہ ہی ہمارا اپنا خرچ ہوا، جو کہ ہمارے ملک میں ہوتا، ہم پہ ہوتا تو شاید ہماری کو ہستی سنور جاتی۔ تو یہ جن جان پاکستان جی جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا، میں نے انتشار پھیلانے والی کبھی بھی بات نہیں کی، اور نہ میں ذہنی طور پر انتشار کو پسند کرتا ہوں۔ میں ایک
امن پسند، میرا مشن پیس ہے، امن پسند آدمی ہوں، اور امن جو ہے وہی انسان کو ترقیوں کی طرف، انسان کے تمام معاملات حل اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ ذہنی طور پر امن پسند ہو۔ تو یہ جو امن پسند نہیں ہے، جن جان پاکستان جی آپ کے سامنے انتشار پھیلاتے ہیں، اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، مجھے بہت زبردست قسم کا اندیشہ ہے جن جان پاکستان جی کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہر شہر میں تقریباً، کراچی میں، گلگت بلتستان میں، لاہور میں، ملتان میں، کہاں کہاں نہیں جلوس نکلے، اور یہ پورا من نہیں ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ پی ٹی آئی والے نہیں، یہ دوسرا معاملہ ہے، اور یہ شیشے بھی توڑیں گے، یہ نقصانات بھی کریں گے، تو وہ نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری عوام کا پیسہ جائے گا۔ تو جن جان پاکستان جی ہمیں اس وقت بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ دنیا کا ایک ایسا لیڈر ہے جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ ان میں کسی میں پاور نہیں کہ ٹرمپ صاحب کے سامنے بیٹھ کر بات کرے، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا صرف ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ یہ جو ہمارے شو شائن بوائے ہیں اور ہمارے جو یہ ذہنی مریض جنرل صاحب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ذہنی مریض کی اس پر مہر لگ چکی ہے، اور ایسے ہی عوام کی زبان پر باتیں نہیں آتی جب تک کوئی بات نہ ہو۔ تو یہ 110% کنفرم ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس وقت یہ ہوش کے ناخن لے اور اس وقت وہ فیصلے کرے جو عوام کے اور پاکستان کے حق میں ہوں۔ اگر یہ کوئی ایسے فیصلے کرتا ہے جو ہمارے حق میں نہیں، تو جن جان پاکستان جی یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہم پہلے ہی بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں اور مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ مہنگائی کمر توڑ دے گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، ان قریب آپ سن لیں گے، کیونکہ ایران نے پیٹرول بند کر دیا ہے۔ اس کے پیٹرول کی کھپت کافی تھی دنیا میں، جس کی وجہ سے پیٹرول اتنا مہنگا نہیں تھا۔ تو اب پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، مہنگائی بھی بڑھے گی اور عوام بھی پریشان ہوگی۔ تو عوام کی سہولت کے لیے عوام پریشان نہ ہو، صرف وہ ایک ہی حل ہے کہ ہم اس معاملے کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ ایران کے ساتھ ہماری برادرانہ دوستی ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور مسلمان ملک ہے۔ ویسے تو افغانستان بھی ہے، افغانستان میں جو ٹیرورسٹ ہیں، جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ غلط قسم کے جو عناصر ہیں، ان سے ہمیں نپٹنا پڑے گا اور ہم ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ نہیں باز آتے، نہیں مذاکرات کرتے، مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتے، تو ہم تو ان کو کچل دیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت کے صدقے۔ ہماری پاک فوج ایسی فوج ہے کہ کیونکہ ہماری ہے فوج، ہم فوج میں سے ہیں، فوج ہم میں سے ہے، ہم کسی بھی صورت مخالفت نہیں کر سکتے۔ میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے دل و جان سے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے کہ یہ جو، کیونکہ میری پاک فوج کو اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ مجھے پہنچے گا۔ تو میں اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت پورا میرا خاندان، بلکہ میرے جتنے بھی گھر والے ہیں، وہ سارے اسی بات کے حق میں ہیں کہ ہمیں افغانستان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، صلح صفائی سے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جن جان پاکستان جی آپ کے سامنے ہے، یہ جو بلا وجہ کی لڑائی ہے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، آرام سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن کیا ہے، گریٹسٹ اسرائیل یہ بنانے کے چکر میں نیتن یاہو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ نہایت زیادتی ہے، اور وہ جو کر رہا ہے اسے اس کا
خمیادہ بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بمباریاں شروع ہیں، بلڈنگوں پہ، سکولوں پہ، بچیوں کے سکولوں پہ بم تک گرا دیے گئے۔ تو یہ زندگی میں ایسی جنگیں جو ہے نا وہ ہونی نہیں چاہیے۔ پیار محبت سے وقت گزاریں اپنا، اتنا اللہ کا اناج ہے دنیا میں، ہر مرتبہ ہر سال میں ضائع ہوتا ہے، اور کمی کبھی نہیں ہوگی، تو یہ کمی نہ ہوگی۔ جس کا حق ہے اسے دیا جائے۔ جن جان پاکستان، جی میں تو یہ بات جانتا ہوں۔ اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جو پھر ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خامنائی صاحب اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے خاندان والوں کو، جو اور بھی شہید ہوئے ہیں سب کو۔ کراچی میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ہمیں سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم۔